داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ داڑھی کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے، کم از کم اتنی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے۔ ثبوت قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 119 وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو، وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، عورت کو نہیں دی ہے، تو یہ اس لیے دی ہے کہ اسے رکھنا ہے۔ اگر کاٹنا ہوتا تو جس طرح باقی چیزوں کا حکم فرمایا تو فرما دیتا، جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہے۔ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 مونچھوں کو پست کرنا، نمبر 3 ناخن کاٹنا، نمبر 4 بغلوں کے بال، اور نمبر 5 زیر ناف بال جو جوان بچوں کے نکل آتے ہیں ان کو کاٹنا، اور وہ بھی صحیح مسلم ہے 40 دن میں ایک دفعہ آپ نے کاٹنا ہے۔ تو جو کاٹنے کا حکم تھا وہ بتا دیا، جو رکھنے کا حکم تھا اس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، اور داڑھی اتنی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے وہ رکھنا تو فرض ہے، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی پوری زندگی داڑھی نہیں کاٹی، آپ کی داڑھی نیچرلی مٹھی تھی، اور صحابہ کرام بھی جن کی داڑھیاں مٹھی سے زیادہ تھی انہوں نے کاٹی ہیں، لیکن وہ مٹھی تک کاٹی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آیا صحیح بخاری میں، مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے حج اور عمرے پہ، اور ابو داؤد کے اندر آیا کہ مطلقاً کاٹتے تھے۔ 2 کام کرتے تھے، افطار کے وقت دعا پڑھتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ ہاں یہ آدھی حدیث اہل حدیث نے لی ہوئی ہے، اگے لکھا ہے کہ اور مٹھی کے بعد داڑھی کاٹ دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بخاری میں جو لکھا ہے نا مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے وہ حج عمرے پہ ہے، نا سرکار، وہ بڑائی انہوں نے اس وقت ہوتی تھی، کیونکہ الموطا امام مالک میں موجود ہے کہ جس سال عبداللہ بن عمر نے حج کرنا ہوتا تھا اس سال رمضان کے بعد داڑھی کاٹنا چھوڑ دیتے تھے تاکہ حج کے دنوں تک وہ تھوڑی لمبی ہو جائے مٹھی سے، اور جب حج آتا تھا نا پھر وہ مٹھی کے بعد والی کاٹ۔ میں نے کبھی نہیں کاٹی ہے نا، سمجھو کہ میں کو اپنی لائن سیدھی کر رہا ہوں، میرے ابھی بھی بال مٹھی سے زیادہ ہے کئی ایک، لیکن چونکہ میری داڑھی شروع سے میں نے کاٹی کبھی نہیں ہے، نہ کبھی شیو کی ہے، تو زیادہ تر لوگوں کی داڑھی اتنی ہی رہتی ہے، بہت کم لوگ ہیں وہ ہارمونز کا ایشو ہو تو وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے، ادروائز داڑھی مرد کی زینت ہے۔ اور سرکار اب تو سارے جتنے آپ کے ہیرو ہیں انہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ تو ایک، اور دیکھیں خرچہ کتنا بچاتی ہے داڑھی آپ کی، شیو سے جان چھوٹ گئی، اور چہرے کے جو یہ دانے ہیں یہ ڈریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے سورہ النساء کے تحت، بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کا حکم، اور پھر جو بخاری مسلم میں 5 چیزیں فطرت سے بتائی گئی نا، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس میں 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں مسواک کرنا بھی ہے اور اس میں داڑھی بڑھانا بھی ہے۔ یہ میں غامدی صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ دین اسلام دین فطرت ہے، تو فطرت میں تو فطرت کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر کہ داڑھی رکھنا فطرت میں، فطرت ہی ہے نا سرکار، عورت کی کیوں نہیں داڑھی نکلی بھی؟ عورت کی نکلے تو اس کے اوپر کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں، اس نے نہیں مشابہت اختیار کرنی، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو جو مرد اس طرح کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں، اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے داڑھی کا حکم فرمایا، آپ کی داڑھی نیچرل مٹھی سے بڑی نہیں ہے۔ ایک ہی حدیث ہے داڑھی سے متعلق جو نبی علیہ السلام کی اپنی داڑھی کے بارے میں، وہ شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب ہے، اس کے اینڈ پہ جا کے ایک تابعی خواب میں حضور کو دیکھتا ہے اور ابن عباس کو بتاتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ حلیہ بیان کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، لیکن مجھے حلیہ بیان کرو، کیونکہ حضور کی شکل ہوگی تو پھر وہ کنفرم ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ کوئی بھی بندہ آ کے بیان کرے۔ یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں فضل الرحمان کی شکل میں آدم علیہ السلام آ گئے، فضل الرحمان کی شکل میں فلاں آ گیا، یہاں تو یہ تماشا ہی لگا ہوا ہے نا۔ اچھا، تو انہوں نے جب نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، اس میں داڑھی کا ذکر کیا کہ گھنی داڑھی تھی، گول چہرے پر پھیلی ہوئی اور نہر تک پھیلی ہوئی۔ نہر کہتے ہیں یہ گلے اور سینے کے جوڑ پہ یہ جو ہلکا سا اندر
گڑا سا بنا ہوتا ہے, اسے نہر کہتے ہیں. اونٹ کو بھی یہاں سے ہی نہر کیا جاتا ہے نا, یعنی یہ ایک مٹھی بنتی ہے. جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے اسی حالت میں ہی آپ کی داڑھی مبارک دیکھی ہے. اب اہل حدیث نے اسی حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہوا ہے, سینہ بھرتی تھی. سینے کے لیے صدر کا لفظ ہے عربی میں, لیکن ہٹ درمی دیکھ لیں. البتہ ایک اہل حدیث عالم کو میں کریڈٹ دوں گا, عبدالستار حماد, جو ان کے شیخ الحدیث ہیں, پاکستان لیول کے سینئر ہیں, میرے خیال ہے 80+ ہو چکے ہوں گے اب تو. انہوں نے ایک کتاب لکھی, دارالاسلام نے شائع کی, آئینہ جمال نبوت. اس میں انہوں نے اس حدیث کا صحیح ترجمہ کیا, لیکن وہ درمیان کا کیا ترجمہ کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی سینے کے ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی, سینہ بھرتی نہیں, یعنی سینہ پھر بھی تنیا انہوں نے, تاکہ اہل حدیث نہ میرے مگر پہچان. حالانکہ سینے کا تو کوئی لفظ ہی نہیں, قرائن ہی نہیں, نہر کا لفظ ہے. نہر کا لفظ قرآن میں ہے, فصلی لربک وانحر. اونٹ کو کہاں سے نہر کیا جاتا ہے؟ گلے اور اس کے سینے کے جوڑ سے. یہاں سینے کا لفظ ہی کوئی نہیں تھا. خیر, ابتدائی حصے پہ پھیلی ہوئی تھی, وہی بات انہوں نے کرنے کی کوشش کی. ہم نہیں کہتے کہ لمبی داڑھی رکھنا گناہ ہے, لیکن لمبی داڑھی کو چھپانے کے لیے گھیرا لگانا, تو سرکار آپ سنن نسائی میں حدیث پڑھ لیں, مشکات میں بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی داڑھی کو گھیرا لگاتا ہے نا, اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ اندر انہوں نے نا گول کر کے نا فولڈ کی, اس کے لمبی ہے تو کاٹ لیں, یا اتنی لمبی رکھیں جو آپ سنبھال سکیں. اب اتنی لمبی داڑھی ہو, اور جس طرح ہم نے بھی اپنے ایک تھمبنیل پہ وہ 3 داڑیاں لگائی تھی نا, اب مجھے بتائیں یہ لوگ جب ٹوائلٹ جاتے ہوں گے کس طرح بیٹھتے ہوں گے؟ آپ پوچھ رہے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے کیسے بیٹھتے ہیں. وہ داڑھی ایسے اٹھاتے ہیں, شولڈر پہ رکھتے ہیں, ہاں اور کیا کریں گے, ورنہ تو وہ چاہے انڈین سیٹ یوز کریں چاہے دوسری سیٹ یوز کریں, وہ کیا کریں گے؟ جتنا پانی ان کو استنجے کے لیے چاہیے اس سے دگنا تو داڑھی صاف کرنے کے لیے چاہیے ہوگا. ڈبل استنجا کر کے غسل فرض ہو جائے گا انہوں ہوتے. اس قسم کی داڑیاں کیا اسلام کو مطلوب ہیں, یا صحابہ کرام کی یہ داڑیاں تھیں؟ یہ جھوٹ بولنا بند کریں. وہ کہتے ہیں جی وہ داڑھی لمبی ہوتی ہے. وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کھینچی تھی تو لمبی تھی نا, وہ سرکار داڑھی کھینچی تھی, وہ ایک مٹھ داڑھی بھی کھینچی جا سکتی ہے, آپ لے کے آئے کاٹیں, مٹھ بھی تو کھینچ کے دسنے, لمبی کی تو ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک مٹھی رکھیں, 2 مٹھی بھی, ایون 1.5 مٹھی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں, ہم آپ کو منع نہیں کرتے. اور میری تو کوئی چیز اسٹیک پہ لگی نہیں, میں نے کبھی کاٹی نہیں ہے, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کوئی اس کے لیے راہ ہموار کروں. لیکن جو آپ نے لوگوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, یہ کیا کہ جو داڑھی کو کینچی لگاتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اہل حدیث کا یہ موقف ہے. اور میں نے تو الحمدللہ شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروا لی تھی, انہوں نے کہا صحابہ کا اجماع ہے, کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے. تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے بھائی؟ یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے, صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے, تو یہ جائز ہے. اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے, نہ کاٹنا بہتر ہے. کینچی ہم تو نہیں لگاتے, لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے, اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ. اور یہاں پر 2 موقف ہیں. ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے, یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا, یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے, یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے, یہ پہلے بھی کوئی نہیں. یہ دونوں مسئلے غلط ہیں, شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی. صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے, کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے, یہ بہتر ہے. اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے. اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے. مسئلہ اجتہادی ہے, صحابہ کرام ثابت ہے, فاسق فاجر نہیں. صحابہ سے ثابت, ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے, اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے. کسی ایک نے انکار نہیں کیا. میں کہتا ہوں اجماع ہے. اس بارے میں یہ 2 موقف غلط ہے. ایک ہمارے استاد جو ہے نا, میرے کئی استاد اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے, یہ بھی غلط ہے. اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضرور, یہ دونوں غلط ہے. بہتر یہ کینچی نہ لگائیں, اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز. اور مزے کی بات 3 صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھی بڑھانے کی حدیث روایت کی ہے, عبداللہ ابن عمر,
عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، اور تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا ضروری ہو گیا۔ اسی وجہ سے شیخ البانی کا یہ موقف تھا کہ لمبی داڑھی رکھنا حرام ہے، وہ دوسری طرف چل پڑے، اور ان کے پاس کوئی لمبی داڑھی والا آتا تھا نا تو وہ شاگردوں کہتے تھے پڑھو انہوں کٹواندے سن، کہندے ہوں میرے مجلس وچ بہ۔ ان کی تصویریں موجود ہیں، مشکل سے میرے سے بھی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، اور محدث اعظم سعودیہ، ٹھیک ہے۔ تو داڑھی متواش نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دیکھ کے کوئی گھن پیدا ہو، خوبصورتی اس میں نظر آئے۔ مصباح الحق نے داڑھی رکھی ہے یار، کتنی خوبصورت لگتی ہے، مٹھی داڑھی ہے، کالی بھی کریں، سنت ہے صحابہ کرام کی۔ جنہیں لمبی داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ جی بیوی کے ساتھ گئے تھے کوئی زنانی پوچھ نہ لے گا سو رہی نال، کیونکہ داڑھی تو پہلے سفید ہو جاتی ہے نا۔ اب کم لوگوں کے، اب میری عمر اس وقت آلموسٹ 46 میں داخل ہو چکی ہے، 45 ہو چکی ہے ماشاءاللہ، تو آپ دیکھ لیں بہت کم بال سفید ہیں، لیکن کئی لوگوں کے 40 کے بعد سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور 50 تک مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے کالی کرنی ہے ضرور کرے۔ میں نے تو باقاعدہ دلائل دی ہیں صحیح بخاری سے کہ حضرت حسین ابن علی کے سر اور داڑھی کالے رنگ سے رنگی ہوئی تھی جب ان کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ تو اس میں امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ تو سر اور داڑھی وسمے کی بوٹی سے رنگی ہوئی تھی۔ وسمہ عرب میں وہ بوٹی تھی جو کالا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ظاہر ہے اس زمانے میں آپ کو یہ سنتھیٹک تو کلرز نہیں ملتے تھے۔ حسن ابن علی سے بھی ثابت ہے، برا بن عازب سے بھی ثابت ہے، اور کئی صحابہ سے ثابت ہے داڑھی کالی کرنا۔ اور وہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا کہ وہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو کبوتر کے پیٹوں کی طرح ان کی داڑیاں وہ رنگیں گے، اس کے بارے میں محدثین نے موقف باقاعدہ بیان کیا ہے۔ ابن جوزی اتنے بڑے محدث ہیں، 597 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے کہا یہ اس قوم کی نشانی بتائی گئی ہے، نہ کہ یہ کہ جو یہ کام کرے گا تو وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ حرام ہے۔ جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے خوارج کی نشانی ہے کہ وہ حلق کروائیں گے، بال سر کے منڈوائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بھی سر منڈوا دے تو وہ خارجی ہو گیا، ورنہ تو ابو داؤد میں مولا علی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ جس کا غسل میں کوئی بال خشک رہ گیا، جو جنبی والا فرض غسل ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا، تو میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، 3 دفعہ انہوں نے فرمایا، اور میں نے سر کے بال منڈوا دیے۔ مولا علی اپنے سر پہ بال لمبے نہیں ہونے دیتے تھے، منڈوا دیتے تھے، اور مولا علی کی محبت میں ہی تو ہم خوارج سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا ہم یعنی وہ خارجیوں والی حدیث فٹ کریں؟ اور بریلویوں نے کیا، انہوں نے باقاعدہ پورے شعر و شاعری کی، ستھن چھوٹی گردن موٹی، گردن اجتوا سر تے اس طرح چک بسترا کروا ٹینڈ تے جا رہا ہے ونڈ۔ یہ انہوں نے پوری شاعری بنائی ہوئی تھی، ہم خود پڑھتے رہے ہیں یہ سارا کچھ کہ جی رائے ونڈ والے جو ہے وہ گنج کرواتے ہیں تو وہ خوارج کی نشانی بن گئی ہے۔ اس طرح کرنے سے کوئی خارجی ہو جاتا ہے۔ کالی جس نے داڑھی کرنی ہے کالی کرے، البتہ سفید داڑھی رکھنا بھی ثابت ہے۔ وہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیاں رنگو، تو یہ جو حدیث ہے یہ حکماً ترغیب دلانے کے لیے، یہ واجب کے درجے میں نہیں ہے، کیونکہ جن صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ان صحابہ کی اپنی داڑیاں بھی سفید تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ داڑھی سفید رکھنا بھی جائز ہے، افضل ہے کہ رنگی جائے۔ خود مولا علی نے نہیں داڑھی رنگی، المستدرک الحاکم میں موجود ہے نا، امام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی کو ممبر پہ کوفے پہ دیکھا، میں اپنے باپ کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا، تو میں نے دیکھا ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ یعنی سر کے بال سے مراد یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی پگڑی اٹھائی ہے ادھر سے، وہ سائڈ سے تھوڑے بہت نظر آگے بال، ظاہر بڑے تو نہیں رکھے ہوئے تھے، اور داڑھی سفید تھی۔ مولا علی نے اپنی داڑھی کبھی بھی رنگی نہیں ہے، تو سفید داڑھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور رنگ بھی سکتے ہیں، لیکن بہت بوڑھا بندہ نہ رنگے۔ وہ مسلم میں حدیث ہے جب حضرت ابوبکر کے والد فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، ابو قحافہ 80+ ان کی ایج تھی، نبی علیہ السلام نے ان کی سفید داڑھی دیکھی تو بلا کے فرمایا کہ اسے کہو کہ اپنی داڑھی کو رنگے اور کالے رنگ سے اجتناب کرے۔
ظاہر 80-90 سال کے بابے کو تو نہیں کہا جائے گا نا کہ تم جہاد ہی جانا تھے. رنگ یہاں پہ جہاد کے نام کے اوپر بھی ساروں نے داڑیاں رنگی اور جہاد تو کوئی نہیں کیا, 3 4 بیویاں کر لیں, جہاد ہوتے ہی رہ گیا. تو وہ آپ داڑھی بہت بوڑھا بندہ نہ رنگے. اب حسین ابن علی کی عمر اس وقت 58 ایئرز تھی ہجری اعتبار سے, لیونر ایئرز کے اعتبار سے, سولر ایئرز کے اعتبار سے جو ہمارے چل رہے ہیں 56 ایئرز تھی. ٹھیک ہے, آپ 56 ایئرز کی ایج تک جس نے داڑھی رنگنی ہے, اور وہ لوگ جن کی وقت سے پہلے داڑیاں سفید ہو گئی ہیں ان پہ تو واجب ہے کہ رنگے. اب ایک 30 سال کا بچہ ہے, اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے کوئی بیماری کی وجہ سے, کوئی ہارمونز کی چینج کی وجہ سے, تو داڑھی کو رنگے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ باقی لوگ بھی رنگے. اس کی وجہ سے کوئی داڑھی سے پیچھے نہ رہ کے یار میں اب داڑھی کیا لگے گا, میں داڑھی جب سفید داڑھی ہوگی تو لوگ کیا بات کریں گے. کئی لوگوں نے اس وجہ سے داڑیاں رکھ لی, میں نے کئی لوگوں کو رکھوائی, یار رنگو داڑھی رکھو, اور یقین کریں اتنی خوبصورت لگتی ہیں داڑیاں. ٹھیک ہے, بوڑھے تو جوان ہو گئے ہیں, بغیر داڑھی بوڑھے نظر آتے ہیں, داڑھی جوان نظر آئے ہیں رنگ کے.